لیکن مسئلہ بڑا ٹیڑھا سا ہے، بتا دیا کہ کتنا ٹچی ہے، کہ اس مسئلے کی اس وقت دنیا میں بھی سزا دی گئی ہے، اس قدر یہ شرک کا مسئلہ ہے۔ اگر فرض کریں وسیلہ مانگنا جائز بھی ہے، استغاثہ کرنا بھی جائز ہے، آپ ثابت کرتے ہیں ادھر اسے، ندا کرنی بھی آپ کہتے ہیں، مددیں مانگنا بھی، استعانتیں، سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر بھی قطعی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں کہ یہ قطعی بات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ نکلتا ہے، اس طرح ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ تو مشتبہ ہو گئی بات۔ کچھ کہتے نکلتا ہے، کچھ کہتے نہیں نکلتا، اب تو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک کہتا ہے یہ زہر کا پیالہ ہے، ایک کہتا ہے دودھ کا پیالہ ہے، تو زہر کے پیالہ پی دے وہ اس کو ضرور پینا ہے جب اس کے بغیر بھی گزارا ہے۔ اگر ڈائریکٹ خدا کو سے مانگیں تو کہیں منع کیا اللہ نے کہ ڈائریکٹ نہ مانگنا؟ وہ منع ہمیں دکھاؤ کہیں پر کہ اللہ کہے کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا مجھ سے، اس طرح کی کوئی شے ہمیں بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میں ڈائریکٹ مانگنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں اس کی دلیل دے کہ ڈائریکٹ نہیں تم مانگ سکتے۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی اللہ نے دے دی ہوں گی طاقتیں، یہ بھی آگے دیتے دوتے ہوں گے، لیکن وہ تو ڈائریکٹ والے کو اچھا مانتا ہے، وہ ہر بات پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا افرغ علینا ہے، ہر بات پہ ربنا تقبل منا، وہاں تو ہر بات ربنا سے سٹارٹ ہوئی۔ اس کا مطلب اس بات کے اندر چھپا ہوا ہے کہ مشتبہ شے ہے، یعنی اگر ہم ان چیزوں کے ذریعے استغاثہ، وسیلہ، ندا، توسل، جتنی بھی چیزیں یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنی، استعانت مانگنی، سب چیزیں جائز ہیں اور یہ نکلتی ہیں اس سے، تو میں ان سے کہتا ہوں اس کے مد مقابل میں یہ آپ کو پکا پتا ہے کہ یہ زہر ہے، اس کے مد مقابلے میں میں نے ایک جگ بھرا ہوا ہے دودھ کا جس کا پکا 100% پتا ہے کہ یہ دودھ ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ اس زہر کو، کہ جس کے بارے میں اشتباہ ہو گیا کہ زہر ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پکا پتا ہے کہ یہ بالکل دودھ ہے، تو مجھے چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ میں دودھ پی لوں جب مجھے اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جہاں بات یہ آ جائے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، تو پھر بات کیا ہوئی وہاں پر آ کر کے؟ پھر سنا دیتا ہوں۔ شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جام دینے، یار تو شارک سے زیادہ نزدیک بیٹھا ہوا ہے، جنگل میں کس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو؟ کس کا سمرن لے کر وہ پیکا پکارتے ہو جا کر کے جنگلوں کے اندر؟ ہاں نہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا شرک۔ اشتباہ والی بات آ گئی، جب اشتباہ والی بات آ گئی، 2 نمبری اور جعلی والی بات بھی آ گئی، اب ملاوٹ ہو گئی، تو ملاوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے۔ ہاں منع کہیں دکھاؤ کہ اللہ کو ڈائریکٹ کہیں منع کیا گیا ہو کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا، ہر جگہ پہ وہ یہی کہی جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، حالانکہ سیدھی بات ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی، قرآن کی آیت ایسے بھی آ جاتی ہے ہم بھی کرتے، لیکن سوچا بندے بڑے تیز ہیں، ان تو کچھ نکال لینا ہے، فوری طور پر وہ کاف ہٹا کے پیچھے لایا گیا، اس کے شروع میں یا لگایا، اس کو باقاعدہ مقید کر کے حسر بنایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا کو پہلے شروع میں لگایا، ہی اس کا ترجمہ کیا، پہلا کا ہی کا ترجمہ پہلے کرا دو ان سے، ہی پہلے لے آؤ، ہی تیری عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، بس عبادت ہی تیری ہے صرف جس کی ہم کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر نابودوں کا لگتا تو پھر ہم اس کا بن جاتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ چپ کر کے بھی داخل ہو جاتا، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ جھگڑا تو بی اور ہی کا ہی ہے نا، بھائی کہتے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یعنی اوروں کی بھی ساتھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی اسی کی کرتے اور کی نہیں کرتے۔ جواب پھر نہیں آتے، بڑے موحد بنے پھرتے ہیں، حکم لگاتے پھرتے ہیں، مشرکوں کا جواب ان کو بھی کوئی نہیں آتا۔ بھائی شرک سے روکنے کا طریقہ ہے، اس کا ایک علم ہے، اس علم توحید کو سیکھنا پڑے گا، اس کے کئی مدارج ہیں، کئی مراحل ہیں، پھر جا کر وہ حکمت بالغہ حاصل ہوتی جو قرآن کریم میں آتی ہے، یتلو علیہم آیاتہم ویعلم الکتاب والحکمہ، وہ 1-2 دن میں نہیں آتی۔ بہترین
ڈاکٹر بننے کے لیے, نیورو سرجن بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی, پھر جا کر آپ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر نعیم سے کرانا آپریشن جو مرضی ہو جائے. اس نے بتایا کہ یہ بات ایسی ہے, اس نے یہ بات کہی, اور بڑے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں, فلانے سرجن سے کرانا ہے, ٹاپ کا ڈاکٹر اس وقت, یعنی وہ اپنے فن میں ماہر مانا گیا. چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر اور بھی ہیں, علاج آپ اسی پہ اعتماد سے جاتے ہیں. آپ کو آتی نہیں, خود اپنی توحید کو پوچھ لے, جواب آپ کو بڑے معاہد بنے پھرتے ہیں, خود آتا کوئی نہیں ہے. ایسا آسان فہم اس کے ساتھ پاس بیٹھ کر توحید اس کے قلب میں اتاریں, اتنی میٹھی, اتنی شیریں, اتنی پیاری, اتنی لذیذ, اتنی خوشنما توحید, پھر بھی آپ بیچ نہ سکے تو قصور کس کا ہے؟ دکاندار کا. سونا خوبصورت, خالص, کڑائی, نگ لگے ہوئے, چمک دمک, پالش ہوئی ہوئی, پھر نہ خریدے خریدار تو قصور کس کا ہے؟ دکاندار کا. یا یہ بد اخلاق ہے, اس سے کہا تیری ایسی سے بہتر میں آرٹیفیشلی لے لوں. یا تجھے اپنی چیز کا احساس نہیں ہے, تو کیا بیچ رہا ہے؟ تجھے کسٹمر کیئر کیا نہیں پتا کہ کسٹمر کی کیئرنگ کیسے کرنی ہے؟ یہ اس کے اندر ڈسکس ہوا ہے اس ایک آیت کے اندر باقاعدہ. اب پتہ نہیں, لوگ تو کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دو. میرے تو میں جب ختم ہی اگر کرنا ہے تو وہ میرے آپ نے ضرور کرانا ہے. آ رہا ہے رمضان شریف, ختم ہی ختم ہو جانے, 2 3 4 5 7 10 ختم ہو جانے, 3 دنوں میں ختم ہو جانے. موجے کریں وہاں جا کر پورا قرآن سن کے ڈائریکٹ ہی سیدھے جنت میں. یہ مجھ سے آئے تھے سمجھے, اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہ تیری وجہ سے ایک مسلمان ہو جائے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا جو فجر کے بعد جا کر کے, تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی جائے بازار میں سورج نکلنے سے پہلے, فجر کے بعد جائے سورج نکلنے سے پہلے 2 سرخ اونٹوں کا سودا بغیر کچھ دیے لیے پرافٹ میں کمیشن میں لے آئے اپنے گھر, کون مانتا ہے تم میں سے؟ کہا ہاں جی. آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کوئی آدمی جو ہے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے کسی عالم سے بیٹھ کر. قرآن سیکھنا کچھ اچھی ایسی مطلب آسان بات نہیں ہے, دل کو روشن کرنا پڑتا ہے. آپ آتے ہیں نا یہاں پہ تو آپ اپنے سوچا کریں آپ کس چیز کے طالب ہیں. طالب جس کی طلب ہو, جس کی پیاس ہو. آپ جب طالب بن کر آتے ہیں نا تو آپ کے قلب کے اوپر نچھاور ہونا چاہیے قرآن شریف. پھر آپ کو پتہ چلے آج میں لے کر کیا جا رہا ہوں, میرا شرک کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے, میں نے کدھر کدھر کیا تھا, کس کس جگہ پر کیا تھا, کس کس کو میں نے دھتکارا ہے شرک کرتے ہوئے, میں نے کیسے اس کو کیا نہیں میں نے اس کو کہا جس کی وجہ سے وہ اتنی پیاری چیز ہے. آپ کو میں ایک اچھا سا کھانا ابھی پلاؤ لے کر آؤں میں آپ کے لیے. آج وہ ہمارا آیا تھا نہیں, میں نے اسے کہا بھائی جس عورت میں ہمارے کہتے تھے بزرگ کے بھی, جس عورت کو اور جس نائی کو 60 مسالوں کا نہیں نا پتا, نہ وہ عورت گھر کا کھانا اچھا بنا سکتی, نہ وہ نائی پر کھا سکتا ہے شادی کا کھانا. تو تمہیں کتنے آتے ہیں؟ وہ گنا ہی نہیں سکا, 12 ہی نہیں پورے کر سکا بیچارہ. میں کہا تمہیں تو 60 تمہیں 12 بھی نہیں پورے آتے ہیں. اتنا اچھا وہ بنا کے, اتنی چیزیں اس کے اندر ڈال کے 22-24 مسالوں کا تیار کر کے یہاں لا کے رکھے پلاؤ, اور اس کی خوشبو میں محک اٹھے پورا مرکز, تو طبیعت کرتی کھانے کو. یہ توحید اس سے بھی زیادہ خوشنما, خوشبودار, خوش ذائقہ, پیاری, چمکیلی, روشن, زرق برق رنگیلی. تو پھر قصور کس کا ہوا؟ اس کا جس نے پریزنٹیشن ٹھیک نہیں کی, اس کو گارنش نہیں کر سکا یہ اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ. تو قصور دنیا کے اندر مشرکوں کا نہیں, سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں مشرکوں سے پہلے موحدین کی کلاس ہونی ہے. پہلے ان کو پکڑا جانا ہے کہ ابلاغ دین میں یہ اگر مجرم ثابت ہو گئے تو یہ بھی مشرکوں کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. ابلاغ دین میں کی اتنی کمی. تو یہ شرک کے بارے میں ہلکی ہلکی چیزیں سیکھتے رہا کریں, لیکن ایک دن میں نہیں بھی آئیں وہاں پر بیٹھیں, آ کے رات کو مجھے 9 بجے ٹیلی فون کر کے کہ صاحب ہم آ رہے ہیں ہمیں شرک سمجھا دیں. ایسے نہیں, کوئی اس کا ٹائم ہے, کوئی طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے شرک سے معمول اور محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں یہ جو بچڑے ہم نے دل میں بنا رکھے ہیں اللہ اسے محفوظ رکھے. ہماری اپنی ذات جو بچڑے بن گئی ہے اللہ اس سے معمول اور محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ابلاغ کے مجرمین میں سے نہ لکھے کہ ہم ابلاغ والے مجرم بن کر وہاں پر جائیں. سچے معاہدوں میں لکھ لے, سچے دائی حق, دائی توحید بنا کر ہمیں اللہ کرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم هو الباری المصور الخالق. اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین وَاخْذُلُ الْكَافَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ۔ الہی ہر وہ چیز ہم کو عطا کر دے جو تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے، اور ہر اس چیز سے ہم کو بچا کر رکھ جس کی پناہ تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔